کر لیتے ہیں اللہ خیر کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مکتوب نمبر 196 منصور عرب کی طرف لکھا ہے، اس بیان میں کہ ہم جس راہ سلوک کے طے کرنے میں مشغول ہیں وہ 7 قدم ہے، اور ہر قدم پر سالک اپنے آپ سے دور اور حق تعالی شانہ سے نزدیک تر ہوتا جاتا ہے۔ اس میں ذرا لفظ کافی مشکل آئیں گے تو پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ کا خط بڑے نیک وقت میں موصول ہوا۔ اللہ سبحانہ کا شکر اور احسان ہے کہ خواص حضرات عوام کی یاد بھولے نہیں، اور بزرگ حضرات چھوٹے لوگوں کی غم خواری اور دل جوئی سے خالی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرف سے آپ کو اچھی جزا عطا فرمائے۔ میرے مخدوم، یہ آگے فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو بات یار سے متعلق ہے خوب ہے، یہ راہ سلوک جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں 7 قدم ہے۔ 2 قدم عالم خلق سے متعلق ہے اور 5 قدم عالم امر سے وابستہ ہے۔ پہلا قدم جو سالک عالم امر میں رکھتا ہے، اس میں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے قدم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح در قدم پر تجلی ذاتیہ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح درجات کے تفاوت کے ساتھ ترقی ہوتی جاتی ہے، جیسا کہ ارباب بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ سید الاولین والآخرین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت پر موقوف ہے، اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ راہ صرف 2 خطوط یعنی 2 قدم ہے، اس سے ان کی مراد مختصر طور پر عالم خلق اور عالم امر ہے، تاکہ طالبوں کی نظر میں یہ کام آسان دکھائی دے۔ ان 7 قدموں یعنی منزلوں میں سے ہر ایک قدم پر سالک اپنے سے دور اور حق سبحانہ و تعالی سے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور ان قدموں کے طے کر لینے کے بعد فنائے اتم ہے، یعنی کامل فنا ہے، کہ جس پر بقائے اکمل مرتب ہوتی ہے، اور ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام والتحیہ کا حاصل ہونا اسی فنا اور بقا پر منحصر ہے۔ یہ کام ہے بڑا، ذرا دیکھیں کسے ملے۔ ہم بے مراد فقیروں کو ایسی باتوں سے کیا مناسبت ہے، سوائے اس کے کہ اپنے کام و دہن کو اہل کمال کے ظلال آبشیری سے سیراب اور شیری کر لیں۔ پھر آگے فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، گر شکر حاصل نہیں ہے نام بس، زہر کھانے سے ہے بہتر کام بس۔ عرش سے نیچے ہے بے شک آسمان، پھر بھی اونچا ہے زمین سے وہ مکان۔ والسلام اولا و آخرا۔ بس بھئی ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے نا، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا انسان، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو یہ جو ہمارا جو مادی جسم ہے، ایک یہ، اور اس میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی، یہ 4 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور ایک ہمارے جو جسم کا جو ایک لازمی حصہ ہے جس کے بغیر ہمارا یہ وجود مکمل نہیں ہوتا، وہ روح ہے۔ اب جیسے انسان کا جو یہ جو مادی جسم ہے، اس میں 4 چیزیں ہیں جن کو ہم 4 ایلیمنٹس کہہ لیتے ہیں، اسی طرح سے ہماری روح کے اندر بھی کچھ خاص عناصر ہیں۔
ان میں سے جو پہلا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ قلب، اور دوسرے کو کہتے ہیں لطیفہ روح، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے لطیفہ سر، اور چوتھا ہے لطیفہ خفی، پانچواں ہے لطیفہ اخفا، اور چھٹا ہے لطیفہ نفس۔ اب اس میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی اور نفس، یہ جو لکھا ہوا تھا نا 2 قدم عالم خلق سے متعلق ہے، تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی اور ہمارا نفس، یہ عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جو لطیفہ قلب، پھر روح، پھر سر، پھر خفی، پھر اخفا، یہ جو 5 ہے یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ جو عالم خلق لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے نیچے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے نیچے جو کچھ ہے اس میں یہ ہماری دنیا، ہماری زمین، سمندر، سارا کچھ آ جاتا ہے، پہاڑ، دریا، ہر چیز، اس کو کہا جاتا ہے عالم خلق۔ اور عالم خلق کا مطلب یہ ہوتا ہے الا لہ الخلق والامر، عالم خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں یا وہ جہان جن کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے غالباً جس کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، کچھ اس طرح کا مفہوم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش سے نیچے نیچے جو کچھ ہے اس کو عالم خلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق ہے جو بتدریج۔ تو اب ہمارے لیے یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے یہ چیز جو ہے نا ہم سے یہ مقصود ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی روح کو ایسا بنا کر اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا ہے کہ جس طرح سے ہماری روح ہماری پیدائش کے وقت میں پاک اور صاف تھی۔ تو جیسی روح اللہ نے ہمیں ہماری پیدائش کے وقت دی تھی، ہم نے اپنی روح پر محنت کر کے اس کو سنوار کر اس کو اللہ پاک کو ویسے واپس کرنا ہے جیسے ہمیں یہ عطا ہوئی تھی۔ تو یہ ہو گیا ہمارے جسم کا کچھ تذکرہ، اور پھر ہماری روح کے اندر کی کچھ چیزوں کا تذکرہ۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر جو مختلف اعضاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے جس عضو کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اگر تو وہ کام کرتا رہے، جس مقصد کے لیے وہ عضو بنایا گیا ہے وہ کام کرتا رہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا وہ حصہ صحت مند ہے۔ اور اگر ہمارے جسم کا کوئی حصہ جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ اپنے اس کام کو چھوڑ دے یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جسم کے اس عضو کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، یا اب اس جسم کے حصے کا علاج کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہماری آنکھ کا کام ہے دیکھنا، تو جب تک یہ دیکھتی رہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے۔ آنکھ کے اندر کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، موتیا بن جائے، تو آنکھ کے دیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے کان کے اندر انفیکشن ہو جائے، کان کے اندر بہت زیادہ میل جمع ہو جائے، تو ہمارے کان کے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو کان ہے اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ان کا کام ہے چلنا اور چیزوں کو پکڑنا، تو اگر یہ بیمار ہو جائیں، ان کے اندر خدا نخواستہ کوئی فالج کی کیفیت ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا یہ حصہ بیمار ہو گیا، اب اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ جس مقصد کے لیے بنے ہیں، اگر وہ اس مقصد کو چھوڑ دیں تو وہ قابل علاج اور قابل اصلاح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے جسم، یہ جو ہماری روح ہے، اس روح کے اندر جو مختلف جو پوائنٹس ہیں، جو لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، ان 5 لطائف پر جس وقت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، ان 5 لطائف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک خاص تجلی کا نزول ہو رہا تھا۔ اب جب ہمارے اگلے سبق آتے ہیں نا سلسلے کے 11واں 15واں 16واں، پھر آگے جا کے ان لطائف پر ہم اس تجلی کا مراقبہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس دنیا کے اندر آئے تھے تو ہمارے ان 5 لطائف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ اب اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہم بڑے ہوئے، پھر ہم نے گناہ کرنا شروع کیے، پھر اس دنیا کی نحوست، لوگوں کی نحوست، لوگوں کے گناہ، کچھ ہمارے گناہ، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے ان لطائف کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انوارات کا نزول ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ تو جس کے نتیجے میں ہمارے یہ جو روح کے جو مخصوص لطائف تھے، ان کے ساتھ مخصوص روحانی بیماریاں چمٹ گئی۔ تو جو ہمارا لطیفہ قلب ہے، اس کے ساتھ جو ہماری جو روحانی بیماری چمٹ گئی، اس روحانی بیماری کا نام ہے شہوت۔ اور لطیفہ روح کے ساتھ جو بیماری چمٹ گئی، اس بیماری کا نام ہے غصہ۔ اور لطیفہ سر کے ساتھ جو بیماری چمٹ گئی، اس بیماری کا نام ہے حرص۔ اور لطیفہ خفی کے ساتھ جو بیماری چمٹ گئی، اس کا نام ہے حسد اور بخل۔ اور لطیفہ اخفا کے ساتھ جو بیماری لگ گئی، اس کا نام ہے تکبر۔ تو محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ان لطائف کے ساتھ کچھ روحانی بیماریاں چمٹ گئیں۔ اور یہ جو جتنی ابھی ہم نے بیماریوں کا نام لیا ہے نا، یہ اسی طرح سے حرام ہے، اسی درجے میں حرام ہے جس درجے میں شراب حرام ہے، جس درجے میں زنا حرام ہے، اور جس درجے میں سود کا لینا دینا حرام ہے، اور جس درجے میں رشوت کا لینا دینا حرام ہے۔ تو یہ جو سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، یہ ہمارے جسم کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں۔ اور یہ جو شہوت ہے، غصہ ہے، حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، یہ ہماری روح سے وابستہ بیماریوں کے نام ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک سوال آتا ہے کہ جی یہ جو آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ جی اس میں لطیفہ قلب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لطیفہ روح کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور لطیفہ سر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو یہ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو اب یہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، اس کا بھی ایک حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ حضرت ایک صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ چھوٹے بچے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مرتبہ دعا دی، اور دعا دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو ان کے ایسے یہاں پیشانی سے ایسے پھیرنا شروع کیا، ایسے پھیرتے آئے، اور پھر ایسے ان کے سینے کی طرف دل کی جگہ پہ پھیرا، پھر ایسے پورے سینے پہ پھیرا، اور ایسے پھر جگر کی طرف جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہاں تک لے گئے۔ تو بعد میں پھر ہمارے جو صوفیاء بھی تھے، اور صوفیاء میں جو محدثین بھی تھے، تو انہوں نے بعد میں یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے پیشانی سے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، پھر سارے سینے پہ پھیرا، پھر ایسے جگر کی طرف کو لے گئے، تو یہ بے مقصد اور بے معنی ہرگز نہیں تھا۔ اور بعد میں پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پوری طرح سے اس کو کھولا اور بتایا کہ یہ جو ہماری روح کے اندر جو کچھ مخصوص جو جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص قسم کے انوارات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بعین ہی یہی جگہ ہے جو جنہوں نے یہ سبق کیے ہیں لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا وغیرہ، وہ انہی جگہوں سے تعلق رکھا کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے دور کے اندر مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک پائی جاتی ہیں، تو آج ہمارے دور میں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ جی یہ آپ نے یہ جو ایزیتھرومائسین کا سالٹ ہے، یہ گلے کی انفیکشن کے لیے اور سانس کی نالی کی انفیکشن کے لیے بڑا مفید ہے،
اب پوری دنیا کے اندر ازیتھرومائسین کا گلے اور سینے کی انفیکشن کے لیے مفید اور فائدہ مند ہونا تسلیم کیا جاتا ہے، تو اب اس بارے میں کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ جو آپ نے ازیتھرومائسین کا جو سالٹ ہے یہ آپ نے گلے اور سینے کے انفیکشن کے لیے تجویز کیا ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو میڈیکل کے شعبے کے ماہرین ہیں، جن کا صبح شام دن رات جن کی پوری زندگی وہ بیماریوں کے خلاف ریسرچ کرتے ہوئے اور میڈیسن کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے گزر گئی، انہوں نے تجربات کیے، محنت کی، تو ان کے اوپر یہ چیز کھلی کہ جو ازیتھرومائسین کا جو سالٹ ہے یہ گلے اور اس سے متعلقہ جو انفیکشن ہوتی ہے اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ ایسے ہی کلینتھرومائسین کا جو سالٹ ہے یہ پیٹ کی انفیکشن کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، جس کو ہم نوویڈیٹ آج کل بڑی مشہور ایک ٹیبلٹ چلتی ہے، تو اس کا کلینتھرومائسین سپروفلوکساسین اس کا سالٹ ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی یہ آپ نے سپروفلوکساسین کا جو سالٹ ہے یہ پیٹ کی انفیکشن کے لیے بڑا مفید ہے، یہ آپ نے کہاں سے لی ہے بات؟ تو اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو شعبے کے اندر لگے ہوئے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں اس کام کے اندر گزری ہیں، انہوں نے محنت اور تجربات سے اس چیز کو دریافت کیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے جسم کے اندر مختلف جگہوں پر یہ جو لطائف ہیں اور ان لطائف کے اوپر جو اللہ پاک کی طرف سے مخصوص تجلی نازل ہو رہی ہے، اور ان لطائف کے اوپر ذکر نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماری ان کے ساتھ چمٹ گئی، تو یہ بھی جو ہے نا ساری کی سارے جو کشف کہہ لیں، اس کو الہام کہا جائے، اس کو فراست کہا جائے، اس کو بصیرت کہا جائے، کہ جو اس شعبے کے جو صوفیہ اور علم باطنی کے حامل لوگ تھے انہوں نے مسلسل محنت کی، تو اللہ پاک نے ان کے اوپر اس بات کو کھولا۔ تو جیسے جب ای سی جی کی جاتی ہے جسمانی اعتبار سے، تو اب ای سی جی کے اندر دیکھنا تو دل کو ہوتا ہے، دل کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، تو صرف یہی کافی تھا کہ صرف دل کی جگہ پر ہی وہ پٹی لگا دی جاتی مثال کے طور پہ، لیکن وہ دل کی جگہ پہ نہیں لگائی جاتی بلکہ سینے کے اندر 3 4 5 جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ ای سی جی کرتے ہوئے مخصوص قسم کی پٹی کو لگایا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹروں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 5-6 جگہ ہیں نا، یہ 5-6 جگہ ایسی ہوتی ہیں، آسان لفظوں میں کہ یہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان جگہوں کی مانیٹرنگ کرنے سے ہمیں پورے جسم کی صحت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں نا تو یہ جو ہمارے سینے کے اندر جو 5 لطائف ہیں، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، اس کی جو جگہ ہوتی ہے نا تقریباً وہی جگہوں میں ای سی جی کے موقع پر وہ پٹی لگائی جاتی ہے۔ تو جیسے پورے جسم کی جو کارکردگی ہے اس کو ان 4-5 جگہوں سے مانیٹر کر کے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جسم کس حالت میں ہے، تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے سینے کے اندر یہ جو 5 لطائف عالم امر کے ہوتے ہیں، ان کی حالت کا اندازہ لگا کر ایک انسان کی، ایک مسلمان کی روحانی حالت اور روحانی صحت کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اب یہ کہا جائے کہ جی یہ ہمارے جسم کے اندر یہ ان کی جگہ کیسے بن گئی؟ اب جی لطیفہ قلب کی جگہ بائیں طرف، لطیفہ روح کی جگہ دائیں طرف، پھر لطیفہ سر کی جگہ جو ہے وہ ہمارا جو چھاتی ہے اس کے اوپر، پھر لطیفہ خفی کی جو ہے وہ جگہ وہ ہمارے دائیں طرف کی چھاتی اس کے اوپر، پھر لطیفہ اخفا کی جگہ وہ ہمارے سینے کے سینٹر میں، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ایک قمیض ہے، اس قمیض کے اوپر مختلف جگہوں پر 5 رنگ لگے ہوئے ہیں، دائروں کی شکل میں 5 رنگ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے جو ہے نا جب ہم نے اس قمیض کو اٹھایا اور پہنا تو اس میں سے جو پہلا رنگ جو لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس جگہ پہ آ گیا جس جگہ پہ ہمارا لطیفہ قلب ہوتا ہے،
اور پھر جب وہ اس کو ہم نے پھر پہنا تو دوسرا جو رنگ اس پہ لگا ہوا تھا وہ اس جگہ پہ آ گیا جس جگہ پہ ہمارا دائیں طرف میں لطیفہ روح ہوتا ہے۔ تو ایسی قمیض یہاں پڑی ہوئی تھی، اس پہ مختلف جگہوں پہ مختلف رنگوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم نے جب اس کو اٹھا کے پہنا تو مثال کے طور پہ اس پر جو سرخ رنگ لگا ہوا تھا وہ ہمارا لطیفہ قلب والی جگہ پہ آ گیا، اور اس کے اوپر جو نیلے رنگ کا نشان لگا ہوا تھا مثال کے طور پہ وہ ہمارے لطیفہ روح کی جگہ پہ آ گیا، اور اس کے اوپر جو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا وہ ہمارے لطیفہ سر کی جگہ پہ آ گیا، اور اس کے اوپر جو گرین کلر کا نشان لگا ہوا تھا وہ ہمارے لطیفہ خفی کی جگہ پہ آ گیا، اور اس کے اوپر جو بلیک رنگ کا نشان لگا ہوا تھا وہ ہمارے لطیفہ اخفا کی جگہ پر آ گیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہماری روح تھی جب یہ ابھی ہمارے جسم کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، جب یہ ہمارے جسم کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا روح مجرد، یعنی خالی روح، جسم کے بغیر جو روح ہے اس کو روح مجرد کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ روح ابھی ہمارے جسم کے اندر نہیں آئی تھی تو اس روح کے اندر ایک پوائنٹ ایسا تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی افعال ظاہر ہو رہی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا نا کہ جی اس میں پہلے قدم پر تجلی افعال ظاہر ہوتی ہے، تو وہ جگہ تھی ہمارے لطیفہ قلب والی۔ اور دوسری ایک اور جگہ پہ لطیفہ روح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور تجلی آ رہی تھی، اس کا نام ہے تجلی صفات، جیسا لکھا ہوا تھا، اور دوسرے قدم پر تجلی صفات ظاہر ہوتی۔ اور اسی روح کے اندر ایک تیسری جگہ ایسی تھی جس کے اوپر شیونات ذاتیہ کا جو ہے نا وہ تجلی آ رہی تھی، جس کو یہاں پہ لکھا ہوا تھا تیسرے قدم پر تجلی ذاتیہ کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس روح کے اوپر چوتھی جگہ ایسی تھی جس کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ایک تجلی صفات سلبیہ آ رہی تھی، اور روح کے اوپر پانچویں جگہ ایک ایسی تھی جس کے اوپر شان جامع کی تجلی آ رہی تھی۔ تو اب جیسے جو قمیض تھی وہ ہم نے سائیڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر پہنا تو اس کے اوپر مختلف جگہوں پر جو مختلف رنگوں کے نشان لگے ہوئے تھے، اسی طرح سے جب ہماری روح ہمارے جسم کے اندر داخل ہو گئی تو اس روح کے ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد روح کے اوپر جس جگہ پر اللہ کی طرف سے تجلی افعال ظاہر ہو رہی تھی اس جگہ کا نام ہو گیا لطیفہ قلب۔ اور جب یہ روح ہمارے جسم کے اندر آئی تو اس روح کے اندر جس جگہ پر تجلی صفات کا نزول ہو رہا تھا اس کا نام ہو گیا لطیفہ روح۔ اور اس روح جب یہ روح ہمارے جسم کے اندر آ گئی تو اس روح کے اوپر جس جگہ پہ تجلی شیونات ذاتیہ کا ظہور ہو رہا تھا اس جگہ کا نام ہو گیا لطیفہ سر۔ اور جس جگہ پہ ہمارے جسم میں روح داخل ہونے کے بعد سلبی تجلیات اللہ پاک کی طرف سے آ رہی تھی اس کا نام ہو گیا لطیفہ خفی۔ اور جس جگہ پہ جو ہے وہ شان جامع کی تجلی آ رہی تھی اس جگہ کا نام ہو گیا لطیفہ اخفا۔ تو یہ جو انسان ہے یہ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نہ تو صرف انسان مادی جسم کا نام ہے، نہ تو انسان جو ہے وہ صرف روح کا نام ہے۔ تو جب انسان کا روح اور جسم یہ دونوں جمع ہوتی ہیں تب ایک انسان کامل ہوتا ہے، تب ایک انسان کا پورا وجود اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو اب ایک اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ایک ہوتی ہے روح اور ایک ہوتا ہے ہمارا نفس، تو اب ان دونوں کی اللہ پاک نے ایک فطرت بنائی ہوئی ہے۔ جو انسان کی روح ہے یہ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اچھی صفات میں یہ ہر لمحے ترقی کرنا چاہتی ہے۔ اور جو ہمارا نفس ہے اس کی اللہ نے جو فطرت بنائی ہے یہ ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ سے ناراضگی والے کام کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کی ہر لمحے یہ کوشش ہے کہ کس طرح سے میں جو ہے نا وہ اپنی لذات کو پورا کروں، اپنی شہوتوں کو پورا کروں، اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ تو اب یہ جو ہماری ہے روح،
چونکہ اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر اپنی طرف کو ترقی اور اپنی طرف کو عروج کی صفت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ روح تھی عالم ارواح کے اندر، اور عالم ارواح کے اندر نہ تو دین ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ وہاں پر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ گناہ سے بچنا، نہ جھوٹ سے بچنا، نہ سود سے بچنا، نہ وعدہ خلافی سے بچنا، نہ ظاہری باطنی جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی نیک اعمال ہیں کرنے سے متعلق اور جتنے گناہ ہیں بچنے سے متعلق، عالم ارواح کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی، جبکہ روح کے لیے اللہ تعالیٰ کے تعلق میں، اخلاص میں، محبت، معرفت میں، روحانی درجات میں ترقی کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس روح کو ترقی کے لیے، اس روح کو اپنی محبت معرفت میں ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے اس عالم دنیا یا عالم اسباب کے اندر ہمارے جسم میں اتارا۔ تو جب یہ ہمارے مادی جسم کے اندر داخل ہوئی تو ہمارے مادی جسم کے اندر ایک تو آگ تھی، دوسرا پانی تھا، تیسری ہوا تھی، چوتھی مٹی تھی، اور پانچواں ہمارا نفس امارہ تھا۔ تو چار چیزیں تو وہ تھی، ٹھیک ہے، اور پانچواں ہمارا جو نفس امارہ ہے یہ بھی ہمارے جسم کے اندر اپنی جگہ بنا کے اپنی جو ہے نا وہ کرسی اور صوفہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب جب ہماری روح کو اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر داخل کیا تو اب روح کے اندر اور انسان کے نفس کے اندر آپس میں کشمکش اور ایک جنگ شروع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہام ایک فرشتے کو رکھ دیا جس کا نام ہے ملہم، الہام کرنے والا، یہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے دل کے ایک طرف اس فرشتے کو رکھ دیا اور دوسری طرف اللہ پاک نے ایک شیطان کو رکھ دیا جس کا نام ہے وسواس، یہ حدیث میں آتی دونوں چیزیں۔ تو اب یہ جو فرشتہ تھا اس نے روح کو سپورٹ کرنی شروع کی، روح کو الہام کرنے شروع کیے، اور روح کو اس نے جو ہے نا وہ طاقت دینی شروع کی، اور روح کو اچھے کاموں کی طرف ترقی کرنے کی اس نے اس کو تلقین شروع کی۔ اور دوسری طرف میں یہ جو شیطان تھا اس نے ہمارے جسم کے اندر جو نفس امارہ تھا اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اب ان دونوں کے اندر شروع ہو گئی جنگ اور لڑائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کی مزید رہنمائی کے لیے، روح کی مزید تقویت کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ وہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے، وہ اس روح کی رہنمائی کرتے کہ تم اس دنیا میں کس کام کے لیے آئی تھی، وہ کام تم بھول چکی ہو۔ اور چونکہ جو نفس تھا، نفس امارہ تھا، وہ ہمارے جسم کے اندر پہلے سے موجود تھا، اور پھر یہ ساری دنیا کا ماحول چونکہ اللہ کی نافرمانی والا تھا، غفلت والا تھا، گناہوں والا تھا، جس وجہ سے جو ہماری روح کی طرف جو تھی کہ اور جو ہمارا نفس امارہ والا جو سائیڈ تھی وہ مضبوط ہو گئی کہ ہر طرف سے گناہ کی دعوت، غفلت کی دعوت، گھر میں گناہ، رشتہ داروں میں گناہ، دوستوں میں گناہ، ماحول میں گناہ، ہر طرف گناہ، تو جس کی وجہ سے ہماری جو روح والی جو جانب تھی یہ کمزور ہو گئی، اور ہمارا جو نفس امارہ والی جو طرف تھی یہ مضبوط ہو گئی۔ تو اس کو پھر سمجھانے کے لیے، اس کو اس کا بھولا ہوا سبق دلانے کے لیے اللہ پاک پھر انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا کرتے تھے کہ وہ اس روح کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے تھے کہ دیکھو تم اس دنیا میں آئی کیوں تھی، یہ تمہارا وطن اصلی نہیں ہے، یہ تم جس جسم کے اندر تم نے مختصر سے عرصے کے لیے تم نے جو ہے نا وہ اپنا گھر بنایا ہوا ہے، یہ تمہیں مستقل نہیں ملا، اس کی لذتوں میں، اس کی خواہشوں میں، اس کی شہوتوں میں کہیں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جانا، اور اپنے جس مقصد کے لیے تم دنیا میں آئی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم اس دنیا میں تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کے لیے بھیجی گئی تھی، اپنے اس مقصد کو یاد کرو۔
تو اپنے اس مقصد کو یاد کرو۔ تو اسی لیے جو ہمارا یہ جو باطن کی جو محنت ہے کہ یہ جو ہمارے جو لطائف ہیں، ہماری جو روح ہے، ہمارا جو باطن ہے، یہ اللہ کرے دوبارہ سے اسی حالت میں واپس چلا جائے جس حالت میں یہ اس وقت تھا جب اللہ پاک نے ہمارے جسم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ تو ہمارے عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، حافظ، نام مجھے اللہ کرے ان کا یاد آ جائے، تو یہ ادھر ہوتے تھے دیپال پور کی طرف۔ تو یہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے پاس اس کا تقریباً سال کے قریب اس بچے کی عمر تھی، وہ اپنے اس بچے کو میرے پاس لے کر آئی۔ تو وہ بچہ بہت زیادہ روتا تھا، بہت زیادہ ضد کرتا تھا، بہت زیادہ روتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ کہتے کہ جی اس نے کہا جی اس کو دم کر دے۔ تو کہتے میں نے اسے کہا کہ بھئی دم تو میں کر دوں گا، پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ جس وقت یہ پیدا ہوا تھا اس وقت میں تم نے کیا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی اصل میں ہمارے خاندان کے اندر نا بہت مدتوں کے بعد بیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں پیسہ بہت دیا تھا، مال بہت دیا تھا، تو ہم نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ناچنے والے اور گانے والے اور پتہ نہیں کتنا کچھ ہم نے بلوایا، اور کتنے ہم نے وہاں پہ گناہوں والے کام کیے، اور بہت ساری عیاشیاں اور خرمستیاں، جو بہت سارے ہم نے گناہ کے کام کیے اس بچے کی پیدائش کی خوشی میں۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو کہ وہ جو تم لوگوں نے اس بچے کی پیدائش کے موقع پر جو اتنے حرام اور کبیرہ گناہوں کا جو ارتکاب کیا تھا نا، ان سارے کبیرہ گناہوں کا جو اثر ہے نا وہ تمہارے اس بچے کی روح کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور میں اس اثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تو ہم پھر دنیا کے اندر آ جاتے ہیں، بچے نے تو ابھی گناہ نہیں کیے ہوتے، لیکن ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا اثر ہمارے اوپر پڑنا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ نہیں ہے بچوں کو گھروں میں دیکھتے ہیں جو بچہ ابھی 5-6 ماہ کا ہوتا ہے، جو ابھی بولتا نہیں ہے، تو وہ جب جاگ رہا ہوتا ہے، لیٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنے منہ سے نا وہ کچھ مخصوص قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، وہ گاں 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 اس طرح کی نا وہ چھوٹا بچہ آوازیں نکالتا ہے۔ تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی اصل میں وہ جو بچہ ہوں گاں کر کے جو بول رہا ہوتا ہے نا، وہ اس بچے کی روح کی آواز ہوتی ہے، چونکہ روح ابھی معصوم تھی، روح نے ابھی چونکہ خود بھی گناہ نہیں کیے اس بچے نے، چونکہ وہ بھی معصوم ہے، اور ابھی اس کو اس عالم ارواح سے آئے ہوئے، اس دنیا کے اندر آئے ہوئے چونکہ بہت کم عرصہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس کی روح کے اندر ایک مضبوطی اور قوت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے، تو اس کی روح بولتی ہے۔ وہ چونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم تو کہتے ہیں کہ بچہ اپنی آواز میں جو ہے نا وہ کچھ بول رہا ہے، باتیں تھے کہ اصل میں وہ بچے کی روح کی آواز ہوتی ہے جو ابھی عالم ارواح سے تازہ تازہ واپس آنے کی وجہ سے مضبوط اور نورانی ہوتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو اس دنیا کے ماحول کی نحوست، لوگوں کی نحوست، گھر والوں کے گناہوں کی نحوست اس بچے میں پڑنی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روح کی آواز کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جیسے ابھی آخری بات ہے کہ جیسے ہمارے جو گھروں میں بچوں کے پاس کوئی ریموٹ کنٹرول والی کار ہوتی ہے نا، تو اس کا جب اس کی جو چارجنگ ہے وہ جب فل ہو تو گاڑی جو ہے وہ کیسے گھومتی پھرتی ہے سارے گھر کے اندر، اور اگر اس کے اوپر کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو وہ لائٹیں بھی پوری طرح چمک رہی ہوتی ہیں، اور اگر اس کے اندر کار کے اندر کوئی پولیس کا گاڑی کا ساؤنڈ ہے یا کوئی اور ساؤنڈ ہے تو وہ بھی پورا جو ہے نا وہ دھماکے دار آواز سے جو ہے نا وہ گھر کے کمرے میں نا وہ چل رہا ہوتا ہے، کیوں کہ اس کی جو چارجنگ ہے نا وہ فل ہے۔ تو جس کی وجہ سے وہ جو کار ہم نے بچے کے لیے لی ہے، خریدی ہے، جس مقصد کے لیے خریدی ہے نا، وہ اپنا کام پورا پھوں پھاں کر رہی ہے، آوازیں بھی نکال رہی ہے، تیز بھاگ بھی رہی ہے، لائٹیں بھی چلا رہی ہے، کیوں کہ اس کی چارجنگ فل ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جب ہمارے جو لطائف ہیں، جب ہم ان کو اللہ کے ذکر سے
روشن اور منور کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کو جاری کر لیتے ہیں، اور جب ہمارے یہ جو لطائف ہیں جب ہم خاموش ہو کے ان کی طرف توجہ کریں تو ہمیں اپنے ان لطائف سے اللہ 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 کی آواز آنے لگے، اور ہمارے پھر یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور پھر جب ان لطائف کے اوپر وہ تجلیات جو اس خط میں لکھی ہوئی تھی، تو جب وہ تجلیات ان لطائف کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے جو لطائف ہیں ان کی بیٹری بھرپور طریقے سے چارج ہو چکی ہے، اور جب یہ ہمارے ان لطائف کی بیٹری بھرپور طریقے سے چارج ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ اللہ کے فضل سے ہمارا باطن وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو باطن کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ جو تزکیے کا جو شعبہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو 4 ڈیوٹیاں عطا فرمائی تھی ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کا تزکیہ کرنا ہے، آپ نے اپنے صحابہ کرام کے اندر کو پاک کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت معرفت کو پیدا کرنا ہے۔ تو یہ شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک بتایا گیا۔ اور جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی جیسے بات کی تھی نا کہ جو اگر ایک آدمی اپنے باطن کی اصلاح نہیں کرتا، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اور اس کو بڑے محقق علماء جو ہمارے اس وقت دنیا کے اندر محقق علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انسان کے نفس کا تزکیہ ہے یہ انسان کے لیے ضروری چیز ہے، اور انسان کے جو دل کی صفائی ہے یہ انسان کے لیے واجب کے درجے میں ہے۔ اور اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بزرگ سے کسی سلسلے میں بیعت ہو، اور بیعت ہونے کے بعد جو سلسلے کے جتنے بھی ذکر کے سبق ہوتے ہیں آپ ان اسباق کو مکمل کریں، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پچھلے 1000 سال سے، پچھلے تقریباً 1000 سال سے امت کے جو راسخین علماء ہیں، یعنی راسخین علماء سے مراد کہ جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے جامع ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہری بھی عطا فرمایا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا، ان کو کہا جاتا ہے راسخین علماء۔ تو جو اس امت کے راسخین علماء ہیں وہ پچھلے 1000 سال سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، چشتیہ ہے، ان سلسلوں کے اندر داخل ہو کر جب کوئی بھی مسلمان ان سلسلوں کے جو روحانی اسباق ہیں ان کو پورا کرتا ہے، ان کو طے کرتا ہے، تو انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ ضرور اس کو ہی اختیار کریں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے 1000 سال سے اس امت کے جو اکابر علماء اور جو اولیاء ہیں ان کا اس چیز پر اتفاق ہے، ان کا یہ تجربہ ہے کہ اس راستے کو اختیار کرنے سے انسان کا جو باطن ہے وہ ان ساری کی ساری روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی محبت معرفت کے انوارات سے انسان کا باطن روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کسی اور طریقے سے ہوگا، آپ کسی اور طریقے سے اپنے نفس کا تزکیہ اور اپنے دل کا تصفیہ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ ہم جو اس بات پہ جو اس کا زور دیا جاتا ہے وہ اس لیے زور دیا جاتا ہوتا ہے کہ پچھلے تقریباً 1000 سال سے امت کے اندر جو بڑے درجے کے جو اولیاء ہیں اور جو علماء ہیں ان کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ اس شعبے کو اختیار کرنے سے انسان کے نفس کا اللہ پاک اعلیٰ درجے میں تزکیہ فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا تو ابھی بھائی ختم کا عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔
کیوں جی کتنی دفعہ درود شریف پڑھیں گے 100 دفعہ ہو جائے؟ یہ پیچھے درود شریف لکھا ہوا ہے تو 11 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ یہ پیچھے لکھا ہوا درود شریف پڑھ لیتے ہیں بھائی. اس کے بعد ان گھٹلیوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد